سورہ کوثر اور سورہ اخلاص صرف 3 بار پیر کے دن شام تک 3 کروڑ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں میری بہنوں السلام علیکم۔ آج پیر کا مبارک دن ہے۔ آج کے دن کا وظیفہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو بتاؤں گی کہ انشاءاللہ ایک دن کے اندر قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا، رزق دولت آنا شروع ہوگی کہ سنبھال نہ پاؤ گے۔ اگر رزق اور دولت کو سنبھال سکتے ہو، دولت رکھنے کی جگہ ہے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ سورہ اخلاص اور سورۃ الکوثر کا طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ کے حکم سے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر پریشانی ختم ہوگی، تجارتی قرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد ہوگی، ہر مسئلے کے لیے کرے گا، جس بھی مسئلہ کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اس کو پورا کرنے کا انتظام فرمائیں گے۔ جس بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اس مقصد کو حاصل کروا دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ الاخلاص کو پڑھ لے گا تو اس کے سب گھر والے حتیٰ کہ اس کے پڑوسی بھی امن میں رہیں گے اور شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر وہ اسی دن فوت ہو جائے تو شہید کے درجے کو پا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث شریف میں ترمذی میں منقول ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا اور 10 محل اس کے لیے جنت میں ایسے بنائے گا جس کی نظر دنیا میں نہیں ملتی ہوگی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے صبح کے وقت اس سورت کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر اور اس کے پڑوسیوں کو بھی 70,000 فرشتوں کی حفاظت میں دے دیں گے۔ یہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گی۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو یقین کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ بھی فرمائیں گے، اور جس بھی معاملے میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اکابرین کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ لوگوں کی کئی سالوں سے اگر ایک ہی آپ کی شکایت ہے کہ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسوں کی آپ لوگوں نے ہر طرح سے کوشش کر لی لیکن بندوبست نہیں ہو پا رہا۔ آپ لوگوں کے گھروں میں اگر فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں، بجلی کے بل چڑھے ہوئے ہیں، مہنگائی ہے، فیسز چڑھی ہوئی ہیں، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات ایک دن کے اندر بدلیں۔ ایک دن کے اندر آپ کے حالات انشاءاللہ ایک دن کے اندر بدلیں گے۔ پیر کا یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے صرف ایک پیر کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ پیر والے دن جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے گی کوشش کرنا ویڈیو پہلے مکمل دیکھنا، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جیسے ویڈیو مکمل ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو شام میں رات میں پیر ختم ہونے سے پہلے لازمی پڑھ لینا، اور پورا دن بھی نہ پڑھ سکو تو پھر اگلے پیر کو پڑھنا، لیکن پیر والے دن اپنی زندگی میں صرف ایک پیر کو یہ وظیفہ ضرور پڑھنا، لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان لے آئے گا۔ یہ وظیفہ وہ میری دکھیاری بہنیں اور وہ میرے دکھی پریشان بھائی جو ایک ایک روپے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا اور اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھنا، غیبی طریقے سے دولت کو آتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کے رزق کی تنگی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، آپ لوگوں کو کئی سال ہو گئے لیکن آپ کے حالات اگر نہیں بدل رہے، آپ کی قسمت بالکل ویسے کی ویسی ہی ہے جیسے سالوں پہلے تھی۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے دوست احباب رشتہ دار کہاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن آپ لوگ وہیں کے وہیں ہیں۔ اپنے آپ کو اگر آپ لوگ کو کوستے رہتے ہو کہ تیری تو قسمت خراب ہے، بس تو ہی خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، اگر اپنے آپ کو آپ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہو یا آپ کے گھر والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے تو نصیب میں پیسہ ہی نہیں،
किस्मत ही नहीं, तुम तो नाकारे हो। ऐसा अगर मेरी बहनों के साथ भी होता है या मेरे भाइयों के साथ होता है तो आप लोग फिक्र बिल्कुल मत करना, अपने दिल को बिल्कुल छोटा मत करना। आज आपकी बहन आपको आज पीर वाले दिन का वजीफा बताएगी, वो मुजर्रिब खास वजीफा बताएगी कि किसी को आप लाखों रुपए दोगे तो भी आपको कोई ये वजीफा नहीं बतला सकता। ऐसा वजीफा आज मैं अपनी तमाम दुखियारे बहन भाइयों को बतलाने लगी हूँ। आप लोगों को सूरतुल कौसर और सूरह इखलास तो अपनी जिंदगी में बेशुमार मर्तबा पढ़ी होगी, लेकिन आज आपको सूरतुल कौसर और सूरह इखलास का वो मुजर्रिब वजीफा बताऊंगी कि इस वजीफे को आप लोग सिर्फ पीर वाले दिन सुकून से इत्मीनान से बैठकर पढ़ लेना। पढ़ते ही अपनी जिंदगी में गैबी तरीके से पैसे को आते हुए देखना, अपनी जिंदगी में दौलत को आते हुए देखना। पीर वाले दिन सुबह पढ़ लो, शाम में पढ़ लो या रात में पढ़ लो, किसी भी वक्त पढ़ लो, कोई पाबंदी नहीं। पीर वाले दिन आपको ये वजीफा पढ़ना है। इस बात को अपने जहनों में बिठा लेना। आप लोग सुकून से बैठ जाना। आप लोग घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, चाहे मस्जिद में हो, मदरसे में, कहीं भी आप लोग पीर को मौजूद हो, सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। पूरा वजीफा, पूरा अमल पहले इस वीडियो में समझ लेना। जल्दबाजी में अगर वीडियो को काटते जाओगे, भागते जाओगे तो कुछ भी हासिल ना हो पाएगा। पहले आप लोग मुकम्मल वीडियो बराह करम एक मर्तबा देख लेना, समझ लेना, फिर उसी वक्त वजीफा पढ़ लेना। ये वजीफा बेहद आसान है, कोई आपको घंटों मिनटों बैठकर ये वजीफा नहीं पढ़ना। आधे मिनट आपको निकाल कर ये अमल करना है। आधे मिनट 30 सेकंड तो मेरे भाइयों मेरी बहनों हम किसी की तरफ एक नजर भर के देखें तो 30 सेकंड गुजर जाते हैं। इतना छोटा वजीफा, इतना आसान वजीफा के पढ़ने वाला खुद जब पढ़े, कमालात देखे तो हैरान रह जाए कि मैंने तो आधे मिनट का वजीफा पढ़ा और इतने मौजज़ात, इतनी दौलत। ऐसा कई लोगों को मैंने जब ये वजीफा बताया तो उनकी जिंदगियों में दौलत को आते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये समझ ले, सड़क पर खड़ा हुआ कोई भिखारी भी अगर ये वजीफा आज के दिन पढ़ ले तो उसकी किस्मत में दौलत का तूफान खड़ा हो जाएगा। अपने दिल को बिल्कुल छोटा मत करना, मायूस मत होना। मायूसी को अभी बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलने वाले हैं। आपकी जिंदगी में इतनी दौलत आएगी, इतनी दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं सकोगे। आप लोग पीर वाले दिन अगर घर में हो, दफ्तर में हो, किसी भी जगह पर आप लोग मौजूद हो, सुकून से एक आधी मिनट का वक्त निकाल कर बैठ जाना। कम से कम 1 मिनट का वक्त निकाल कर आप लोग एक तरफ हो जाना। घर में हो तो 1 मिनट का वक्त वजीफे को पढ़ने के लिए मुकर्रर कर लेना कि मुझे बस 1 मिनट ये वजीफा पढ़ना है। अब मैं अपनी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान इस वजीफे को पढ़ने में लगाऊंगी या लगाऊंगा। बस पूरी तवज्जो आपको वजीफा पढ़ने में लगा देनी है। तमाम कामों से, तमाम चीज़ों से आपको 1 मिनट के लिए दूर हो जाना है। फ़ोन को अपने पास से दूर कर दें। दोस्तों से, घर वालों से 1 मिनट के लिए बराह करम अलहदगी कर लें। दिलों में वसवसे मत रखना कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा, कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा या नहीं करेगा, मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस तरह के सवालात, इस तरह की चीज़ें अपने जहनों से बिल्कुल निकाल देना। पीर वाले दिन घर, दफ्तर, ऑफिस, जहाँ कहीं मौजूद हो, चाहे कोई भी वक्त हो, सुकून से बैठना। सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना। दुरूद इब्राहिम पढ़ लो। अगर याद हो तो जो नमाज में पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले। जो प्यारे भाइयों बहनों को दुरूद पाक याद हो, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना और एक मर्तबा जैसे ही दुरूद पाक पढ़ लो उसके फौरन बाद तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब क्या पढ़ेंगे ये समझ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मिनट का जो अमल है, पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर करना है। ये आपको अपने जहनों में बिठा लेना है। ऐसा नहीं कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, फिर एक आधी मिनट का तो पूरा अमल है, तो 1 मिनट तो आप लोग एक जगह पर बैठकर पूरा अमल तो कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक मर्तबा दुरूद पाक आपने सबसे पहले पढ़ लिया। कोई सभी दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरन सबसे पहले आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
ایک بار پڑھیں، اس کے بعد پڑھ کے ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آخری سیکنڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا، ورنہ عمل کی آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ براہ کرم درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب سے پہلے پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ایک مرتبہ دوبارہ سے، اور اسی وقت آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب سورہ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو صرف 2 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے وظائف، بہت ہی کم کوانٹٹی میں پڑھنے ہیں۔ ان وظائف کو آپ نے پہلے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ ان وظائف کو پڑھا ہوگا۔ جب آپ لوگ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو پڑھ لیں جس طریقے سے میں نے بتایا، اس کے بعد آپ کو سب سے پہلا جو وظیفہ آج پیر والے دن کے عمل میں پہلا وظیفہ آپ کو یہی پڑھنا ہے۔ بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ کا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا تمام بہن بھائی دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ سبحان اللہ کا پڑھ لینا ہے۔ جب بھی 11 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ تمام بہن بھائی دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اسی وقت آپ لوگوں کو دوسرا وظیفہ اپنی اسکرین پر جو دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ کو اب پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا 11 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ نے الحمدللہ کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو تمام بہن بھائی دوست احباب 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ کو آخری وظیفہ الحمدللہ کا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ سمجھ کر جائیے گا۔ عمل ابھی ختم نہیں ہوا۔ الحمدللہ کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے 21 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا تو فوراً آپ لوگ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص ایک مرتبہ پہلے پڑھنی ہے، جیسے آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھی تھی۔ آپ نے جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لی اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر سب سے آخر میں پڑھنی ہے، اور جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں ایک مرتبہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ شروع کرتے وقت وہی آخر میں پڑھیے گا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ عزیز بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔